دوستو، ایک مرتبہ ایک ہرن ایک جنگل میں پانی کے درمیان ایک مٹی کے ٹاپو کے اوپر آ کر پھنس گیا۔ اس ہرن کو اپنی زندگی بہت عزیز تھی۔ وہ ہرن چاہتا تھا کہ یہاں سے نکلے اور کسی طریقے سے خشکی کی جانب سفر کرے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینا شروع کرتے۔ وہ زندگی کی اس جنگ کو جیتنا چاہتا تھا، لیکن اس مٹی کے ٹاپو اور خشکی کے درمیان پانی کا ایک لمبا سفر حائل تھا۔ اس کے دشمن ایک نہیں چار تھے۔ پہلا وہ پانی جس کے اندر اس کو تیر کر جانا تھا، لیکن اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ دوسرا دشمن اسی پانی میں چھپے وہ مگرمچھ تھے جو اس کو ہڑپ کر جانے کے لیے اس کی تاک لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے تیسرے دشمن اسی پانی میں چھپے دریائی گھوڑے تھے، اور چوتھے دشمن خشکی پر اس کے آنے کا انتظار کرتے وہ خونخوار بھیڑیے تھے جنہیں بھوک ستا رہی تھی، اور ہرن کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ چکی تھی۔ ان تمام خطرات کے باوجود، ان تمام مسائل کے باوجود، وہ ہرن ان ناکام انسانوں کی طرح نہیں سوچتا تھا جو اپنے سامنے کسی چھوٹی موٹی مشکل کو پا کر کامیابی کے زینے پر چڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس ہرن نے اس پانی میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا، اس نے ان مگرمچھوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا، اس نے ان دریائی گھوڑوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی کی جنگ کو جیتنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ہرن جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ فطرتاً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جب کوئی مخلوق، جب کوئی انسان، جب کوئی ہستی اپنی مدد کرتی ہے تو اللہ اس کی مدد خود کرتا ہے۔ یہ ہرن اسی امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پانی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جو ہی اس نے پانی میں چھلانگ لگائی، دریائی گھوڑا اور مگرمچھ اس کی جانب تیزی کے ساتھ لپکے، اور یکلخت مگرمچھ نے اس ہرن کو پانی کے اندر دبوچ لیا۔ منظر بدلا۔ کچھ وقت کے لیے آسمان کی آنکھ دریائی گھوڑے، مگرمچھ اور ہرن تینوں کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کے سب پانی کے اندر گم ہو چکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ پانی کے اندر دریائی گھوڑے اور مگرمچھ نے اس ہرن کو اپنی خوراک بنا لیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے آسمان کی آنکھ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید نہ اس سے پہلے کبھی اس نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی وہ دیکھے گا۔ یہ دریائی گھوڑا بجائے اس ہرن کو دبوچنے کے مگرمچھ کو دبوچ چکا تھا، اور ہرن کو بچانے کے لیے جنگ بدر کے فرشتوں کی طرح اس ہرن کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہو چکا تھا۔ دوستو، اس ہرن نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، اس ہرن نے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اس ہرن نے مشکلات سے لڑ کر کامیابی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سو اس کے رب نے اس ہرن کے لیے اس کے دشمن کو ہی فرشتے بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہ دریائی گھوڑا اب مگرمچھ کو دبوچے ہوئے تھا، اور ہرن دوبارہ اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ پیر مارتا خشکی کی جانب رواں دواں ہو گیا تھا۔ لیکن جب یہ ہرن خشکی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خشکی کے پاس کنارے پر کئی بھیڑیے خون خوار نگاہوں کے ساتھ اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بار پھر گھبرا گیا، یہ ایک بار وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھ نہ آئی کہ اب یہ کیا کرے۔ عین اسی وقت وہی دریائی گھوڑا کنارے کے پاس آیا، اور اس نے کنارے سے باہر نکل کے ان تمام خونخوار بھیڑیوں کو مار بھگایا۔ اب وہ دریائی گھوڑا اسی پانی کے اندر واپس آیا اور اس ہرن کی ہمت بندھاتے ہوئے اسے دھکیلتا ہوا پانی سے باہر لے آیا، اور کچھ وقت کے بعد اس پانی، دریائی گھوڑے، مگرمچھ اور خونخوار بھیڑیوں کے اپنے ان چاروں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بعد یہ ہرن کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ جیت چکا تھا۔ دوستو، یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنی مدد نہیں کرتے، جو لوگ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے، جو لوگ کامیاب ہونے کے لیے محنت نہیں کرتے، جو لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے، تقدیر اور ان کا رب کبھی بھی ان کا ساتھ دیا نہیں کرتا۔
اپنے آپ کو ایک ہرن کے معیار سے بھی نیچے مت گرائیے. اٹھیے، فیصلہ کیجئے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اپنی زندگی کی جنگ جیت جائیے. یقین کیجئے اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ پوری نیت کے ساتھ کر لیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کی جنگ کو جیتنے کا فیصلہ کر لیا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اور دنیا کا کوئی بھی دشمن آپ کو ہرا نہیں سکتا. کامیابی ایک دن آپ کے قدم ضرور چومے گی.